تعلق تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، ہر پیغمبر کا ایک جدا گانا تعلق تھا، ایک سے ایک بڑھ کر، ہر ایک کے تعلق کا ایک نیا رنگ تھا، الگ رنگ تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے اپنے کچھ عاشق دکھا، اپنے اہل محبت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد لبنان کے فلاں پہاڑ پہ چلا جا، جبل لبنان پر، وَإِنَّ فِيهَا 14 رَجُلًا، وہاں 14 عاشق ملیں گے تجھے لبنان کے پہاڑوں پر، 14 عاشق ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی آپ کی ذوق طبع کے لیے بتا رہا ہوں، ان لبنان کے پہاڑوں پر میں بھی گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن بھائی بھی میرے ساتھ تھے، حماد بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ خیر، فرمایا 14 عاشق ملیں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے اور پختہ عمر بھی ہوں گے اور ضعیف العمر بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أَتَيْتَهُمْ فَأَقْرِئْهُمْ مِنِّي السَّلَامَ، تو سب سے پہلے انہیں جا کے میرا سلام کہنا اور بتانا فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ، تمہارا رب اس نے تم پہ سلام بھیجا۔ اور پھر انہیں کہنا کہ تمہارا رب کہتا ہے الا تسألونی حاجہ۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے عاشق دکھا بھی رہا ہے اور عاشقوں کے حالات بھی ان کو بتا رہا ہے کہ جا کے آنکھوں سے دیکھے عاشق ہوتے کیسے، اور جا کے پوچھنا کہ تم مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ أَحْبَابُهُ وَأَصْفِيَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، تم اللہ کے محب ہو، محبین اور محبوب بھی ہو، اللہ کے چنیدہ برگزیدہ لوگ ہو، اللہ کے دوست ہو، اس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ داؤد علیہ السلام پہنچے ایک چشمے کے ارد گرد، ان کو اللہ کی عبادت میں، تعظیم میں، ذکر میں، یاد میں، اس کے عشق میں مست پایا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا داؤد علیہ السلام کو آئے تو اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہائے ہائے، عاشقوں کا ایک بڑا عجب منظر ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھ کے یار کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی تو دس یار دی گل، کوئی تو کچھ تو سنا، پھر وہ اپنا حال بتاتا ہے میرے ساتھ میرے محبوب نے رات اس طرح کی بات کی۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی تم ہی گل دس، میں اس طرح مناجات کی تھی، اللہ سے میرے دل نے اس طرح ملاقات کی، اللہ نے مجھے مناجات میں یہ فرمایا، تو اپنے حال احوال لیتے ہیں۔ اسی طرح ساری بات داؤد علیہ السلام نے کر دی۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آنسو ٹپکنے لگے ان کی گالوں سے۔ تو پھر پوچھا میں نے ایک ایک سے، سب سے پہلے جو بزرگ تھے عمر رسیدہ، ان سے پوچھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ مانگیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے حکم دے کر کہ کچھ اللہ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عاشق کیا کیا مانگتے ہیں۔ ایک نے کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات ہے باری تعالی، تو پاک ہے، نحن عبیدک و بنو عبیدک، ہم تیرے غلام، ہمارے ماں باپ بھی تیرے غلام، تیرے نوکر، ساڑھے ماں باپ، ماں پیو بھی تیرے نوکر غلام۔ فاغفر لنا ما قطع قلوبنا اما ما مضى من اعمالنا۔ فاغفر لنا، اب پہلا عاشق بولتا ہے جو ہماری زندگی گزری اس میں جو لمحے، ہائے ہائے ہائے، جو لمحے میرے مولا تجھ سے کٹ کے گزرے وہ معاف فرما دے، اتنی بات صرف یہ مانگتے ہیں۔ اور کون سے کٹ کے گزرے؟
اگر کسی لمحے میں ہمارا دل تیری یاد سے غافل ہو گیا، وہ لمحے گناہ ہیں ہمارے، وہ گناہ معاف فرما دے۔ جن لمحوں میں غفلت آ گئی، جن لمحوں میں تیرے ذکر کی شمع جو تھی دل میں روشن تھوڑی مدھم پڑ گئی، تو وہ گناہ ہیں، وہ معاف فرما دے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا اور کچھ؟ کہتے نہیں، بس یہی کچھ مانگ۔ پوری زندگی میں اگر کوئی بھی لمحہ تیری یاد میں غفلت کا گزرا تو معاف کر دے بس۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، پوچھا، اس نے بھی کہا باری تعالیٰ میں بھی غلام، میرے ماں باپ دادا سارے ہی تیرے غلام، ساری پشتہ تیری غلام، کیا مانگتے ہیں؟ فَمْنُنْ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الظَّنِّ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ۔ عرض کیا باری تعالیٰ صرف اتنا مانگتے ہیں، یہ جو ہمارے اور تیرے درمیان ایک تعلق ہے نا، یہ تعلق ہمیشہ مرتے دم تک حسن ظن پر قائم رہے، بس یہ کرم کر دے ہم پر، اتنا احسان کر دے۔ جیسے حالات ہوں، انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اولاد چلی جاتی ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی تجارت اور دھندا مندہ پڑ جاتا ہے، کبھی عزت و شہرت کو دھچکا لگ جاتا ہے، کبھی گھر بار میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی بیماری لپیٹ لیتی ہے، بڑی مدت تک انسان پریشان، کبھی ساری پریشانیاں بے شمار گھیر لیتی ہیں، کبھی دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار اچھا برا کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے بھی حالات ہو جائیں میرے مولا، ہمارا تعلق تیرے ساتھ جو حسن ظن کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت گمان کے ساتھ، عمدہ تصور کے ساتھ، عمدہ اعتماد کے ساتھ، عمدہ اعتقاد کے ساتھ، اس میں کبھی خلل نہ آئے۔ حالات جیسے بدلتے رہیں مگر تیرے تعلقات نہ بدلیں، بس۔ واہ واہ واہ۔ دوسرے عاشق نے سوال کیا، اب آپ سوچتے رہیں گے نا، ہم سے کوئی آ کے کہے کہ رب نے کہا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو کیا کیا مانگیں گے؟ آپ کو یاد ہے میں نے اپنی نوجوانی کے وقت کا 16 سال 17 سال کے زمانے کی عمر کا نوجوانی کا ایک واقعہ 27ویں شب رمضان کا سنایا تھا کہ جنگ میں ہمارا ایک حلقہ احباب ہوا کرتا تھا، ان میں ایک صوفی صاحب تھے دوست ہمارے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر مجھے گھڑی مل گئی اس رات کی قبولیت کی، مجھ سے پوچھا آپ کیا مانگیں گے؟ قبولیت کی گھڑی مل گئی۔ میں نے کہا میرا تو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا مانگیں گے؟ انہوں نے کہا حضور میں تو ایک کوئی گل منگنی ہے صرف۔ میں نے کہا کی منگنا؟ کہتے میں کہنا میں نے غوث بنا دے زمانے کا، بس۔ اگر قبولیت کی گھڑی مل گئی نا تو چھوٹی چیز کی منگنی ہے رب کو، میں نے کہنا میں نے غوث بنا دے۔ میں نے کہا صوفی حشمت علی پھر تو غوث کتب بن ہی گیا، ایک گھڑی اگر غوث بن دیں تو پھر اللہ ہی مالک۔ پھر میں نے سمجھایا، اس نے کہا اچھا خطا ہے چلو اللہ معاف کر دے۔ تو مجھ سے پوچھا آپ کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ چلو آپ بھی، اس دن میں نے بات نہیں بتائی تھی، وہ کچھ چھوٹی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں اور بچے، انہوں نے پوچھ بھیجا، کسی کے ذریعے مجھے پوچھ بھیجا کہ میں نے وہ اپنی بات نہیں بتائی تھی، تو مجھے اچانک خیال آ گیا۔ انہوں نے پھر پوچھا صوفی حشمت علی نے کہ آپ کو گھڑی ملے تو کیا مانگیں گے؟ میں نے کہا میں تو مانگوں گا صرف مولا معاف کر دے اور راضی ہو جا، بس بس مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جا، بس اس کی رضا مانگوں گا، بس۔ وہ راضی ہو گیا تو دیدار بھی دے دے گا، راضی ہو گیا تو دیدار بھی دے دے گا۔ مجھے کہنے لگا تو اپنے لیے کچھ ہی نہیں منگنا؟ میں نے کہا نہیں، بس یہ اس سے بڑی کوئی چیز مانگنی اور کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔
وہ پوچھتے ہیں مولا ہمارے جو تعلقات ہیں نا تجھ سے، جو صلات ہیں، تعلق ہے، وہ حسن ظن پر قائم ہے، بڑا خوشگوار ہے، بڑا خوبصورت اعتقاد اور اعتماد ہے تجھ پر، وہ کبھی لرزتا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے بس وہ قائم رہے۔ دوسرے نے مانگا، تیسرے کے پاس سیدنا داؤد علیہ السلام گئے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہم اسلک بنا ارفع طریق الیک۔ تیسرے نے کہا مولا تجھ سے ملنے کا کوئی بڑا عمدہ اعلیٰ اور شاندار طریقہ جو تجھ سے ملا دے وہ عطا کر، اس راستے پہ چلا دے جس پہ چلتے تجھ سے مل جائیں، تجھ سے ملاقات ہو جائے، تجھ سے جڑ جائیں۔ تیسرے نے اللہ سے ملاقات مانگی، وصال مانگا، اور اس وصال کا طریق مانگا، ایسا اچھا عمدہ طریقہ دے دے کہ جس سے تجھے ملنا آسان ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر چوتھے سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا نحن مقصورون فی طلب رداک فرض عنا بجودک۔ واہ واہ واہ۔ چوتھے نے کہا باری تعالیٰ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ تیری رضا طلب کر سکیں، ہمارے اعمال و احوال اس قابل نہیں، زندگیاں پہاڑوں میں گزار کے، عبادتیں کر کے، سجدہ ریزیاں کر کے، شب بیداریاں کر کے، گریہ وزاریاں کر کے، زہد اور ورع، صدق اور اخلاص، طاعت و تقوی، جو کچھ بھی ہم گنتے ہیں یہ ساری انہوں نے نہیں گنوائے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی اس راہ میں لگا کے ابھی تک اس قابل ہی نہیں بن سکے کہ تیری رضا تجھ سے طلب کر سکے، وہ اتنی بلند شے ہے تیری رضا۔ مولا تعالیٰ ہمیں اپنی سخاوت سے اور اپنے کرم میں سے رضا کی خیرات عطا کر دے۔ ہم اس قابل نہیں رضا جوئی کریں، تجھ سے رضا مانگیں، تو اپنے کرم سے اور سخاوت سے رضا کر عطا کر دے، راضی ہو جا، بس راضی ہو جا۔ پھر پانچویں کے پاس گئے داؤد علیہ السلام، باری تعالیٰ نے فرمایا مانگ لو مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا تقصیرنا فی شرعک۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم تیری راہ پہ چل پڑے ہیں، واہ واہ واہ، تیری راہ پہ چل پڑے ہیں، تیرے طریق پہ چل پڑے ہیں، اور تیرے طریق پہ چلتے ہوئے ہم سے ہر وقت جو کمی رہ جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ تیری راہ پہ چلنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے ہمیں، تیری راہ پہ چلنے کا جو سلیقہ اس میں عمدگی بھی نہیں ہے، وہ جو کمی رہ جاتی ہے ہماری، وہ کمیاں تقصیریں معاف فرما دیں، کہ تیری راہ پہ چلنے والوں کے جو آداب ہیں، جو ان کے طور طریقے اور ڈھنگ ہیں وہ نہیں آتے، ان میں جو کمیاں رہتی ہیں وہ معاف فرما دیں۔ چھٹے عاشق کے پاس گئے، اس نے کہا اللہم انک تعلم لا حاجت لنا الا النظر الی وجہک۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے تو کچھ مطلوب ہی نہیں، تو نے سب کچھ دے دیا ہے، اب تو نے پوچھا ہے کہ مانگ لو تو میرے مولا صرف اپنے چہرے کا دیدار عطا کر دے، ایک نظر تیرے مکھڑے پہ ڈال لیں، تیرے جلوہ حسن کو تک لیں، تیرا دیدار کر لیں، بس اس دیدار کے قابل بنا دیں۔ ساتویں کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم حب لنا نورا نہتدی بہ الیک۔ اے باری تعالیٰ ہم اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، ریاضت سے، مجاہدہ سے، مشقت سے، عبادت سے، طاعت سے کچھ بھی نہیں، ہم اپنی کسی کوشش سے میرے مولا تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تجھ تک رسائی کی ہمیں ہمت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، اس قابلیت ہی نہیں،
میرے مولا ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمارے دلوں کو وہ نور عطا کر دے جو تمہاری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے۔ اپنی بارگاہ سے ہمارے دلوں میں وہ نور ڈال دے جو تجھ تک ملنے اور تیری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے۔ پھر 8ویں کے پاس گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، دعا کریں۔ انہوں نے کہا نسألک ان تقبل علینا وتدیم ذلک لنا۔ باری تعالی ہماری التجا فقط یہ ہے کہ تو اپنی نظر کرم، اپنی توجہ چہرہ قدرت کی، چہرہ لطف و کرم کی، چہرہ فضل و انعام کی توجہ صرف ہماری طرف کر، اور پھر اسے دائم رکھ، مکھڑا ہم سے پھیر نہ لینا۔ اپنے لطف و کرم کی توجہ ہماری طرف کر، اور ایسی کر پھر وہ دوام رہے تیرا کرم ہم پہ دوام رہے۔ 9ویں کے پاس گئے، انہوں نے دعا کی نسألک تمام نعمتک فیما وہبت لنا۔ عرض کیا باری تعالی ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بس ان نعمتوں کو قائم رکھنا اور ان نعمتوں کو مکمل کیے رکھنا ہماری زندگی تیری نعمتوں میں ہی رہے اور تیری نعمتیں بڑھتی رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھتی رہیں، کامل ہوتی رہیں، تمام ہوتی رہیں۔ ہم تیری نعمتوں میں پلیں، تیری نعمتوں میں جئیں، تیری نعمتوں میں مریں، تیری نعمتوں میں اٹھیں۔ اپنی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر میرے مولا، لامحدود نعمتیں، ان کو ہمارے اوپر کامل رکھ۔ 10ویں کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا اللہم انی اسألک تؤمعنی عن النظر الی الدنیا واہلها وقلبی عن الاشتغال بغیرک۔ باری تعالی میں تو آپ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اندھا کر دے۔ کس معنی میں؟ ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھ کو نہ دنیا نظر آئے نہ اہل دنیا نظر آئے، نہ دنیا، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ ثروت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ شہوت۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے جو انسان کو لذت اور حلاوت دیتی، شہوت دیتی اور انسان کو بلاتی ہے اور پھسلاتی ہے، باری تعالی ہماری آنکھوں کو یہ کچھ نظر ہی نہ آئے، اور دل کو ایسا کر دے کہ سوائے تیرے کسی اور میں مشغول ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا ہم اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں۔ سارا دن ہماری نظر دنیا پہ رہتی ہے، موازنہ اہل دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، مسابقت آگے بڑھنا دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ چلتی ہے، ہوس دنیا کی رہتی ہے، حرص دنیا کا رہتا ہے، لالچ دنیا کا رہتا ہے، محنت ساری دنیا کے لیے رہتی ہے، بستر پہ سوئے ہوئے بھی دنیا کا خیال رہتا ہے، خواب میں بھی دنیا آتی ہے، جاگتے بھی دنیا، سوتے بھی دنیا، جیتے بھی دنیا اور مرتے تک بھی دنیا۔ دھیان دل و دماغ کا اور نگاہ کا اور جسم کے ایک ایک عضو کا سب دنیا پہ رہتا ہے، اور اسی طرح دل بھی دنیا کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ ساتھ ہم طلب کرتے ہیں وظیفہ مل جائے جس سے اللہ کی محبت نصیب ہو، نیک بن جائیں، احسان عطا ہو جائے، مرتبہ احسان، اللہ کی معرفت مل جائے، حضور علیہ السلام کی زیارت مل جائے، وظیفے مانگتے ہیں۔ میں نے بتایا، میں نے زندگی میں سلف صالحین اور اولیاء کاملین میں جو تصوف یا جو طریقے ہم مانگتے ہیں میں نے کبھی نہیں پڑھے نہ سنے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تعلیمات غنیت الطالبین میں پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات فتوح الغیب میں پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات فتوحات ربانیہ پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات سر الاسرار میں پڑھی ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تعلیمات میں
وہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں 10 راتوں سے، صرف یہی نظر آیا ہے۔ جو ہم نے بنا لیا ہے تصور، یہ انہوں نے زندگی میں نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ لکھا، نہ بتایا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورے ہند میں ولایت کا سورج ہیں، آفتاب ولایت۔ ان کی کتاب کشف المحجوب آپ کے سامنے، اول ورق سے آخر ورق تک جو تصوف ہم نے بنا رکھا ہے، اس کا وجود حضور داتا گنج بخش کی کتاب کے ایک صفحے میں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم فیصلہ کر لیں، یا ہم بڑے صوفی ہیں یا وہ بڑے صوفی ہیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں یہ اصل تصوف ہے، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو کیا اور سمجھایا، پڑھایا، لکھا، وہ اصل تصوف ہے۔ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ایک کریکولم کی کتاب ہے، صدیوں تک مدارس میں صوفیاء یہ کتاب نصاب کے طور پہ پڑھتے تھے۔ ہم جس چیز کو تصوف سمجھتے ہیں، طریقت سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم معرفت اور حقیقت کا نام دے رکھا ہے، یا جس طریقے سے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ہاں کچھ نہیں ملتا۔ شیخ احمد رفاعی طریقہ رفاعیہ کے اثر پر، ان کے ہاں یہ نہیں ملتا۔ حضرت شاہ نقشبند کے ہاں جو چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ نہیں ملتی۔ ابو القاسم قشیری کے ہاں نہیں ملتی، حضرت ابو عبد الرحمن سولمی کے ہاں نہیں ملتی، با جدید بستامی کے ہاں ہمارا تصوف نہیں ملتا، جو ہم نے از خود اپنی سہولتوں کے لیے، تن آسانیوں کے لیے، کہ چٹکی میں بیٹھے بیٹھائے وظیفہ کیا اور پار ہو گئے، یہ کیا اور بیڑا پار ہو گیا، یہ کیا تو درجے بلند ہو گئے، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں۔ یہ حضرت بستامی کے پاس نہیں تھا، یہ ابو الحسن خرقانی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت غریب نواز خواجہ اجمیر کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی قطب عالم کے پاس نہیں تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں تھا، یہ سلطان الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت جنید بغدادی کے پاس نہیں تھا، یہ ذوالنون مصری کے پاس نہیں تھا، یہ ابو بکر شبلی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت معروف کرخی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت حبیب عجمی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت حسن بصری کے پاس نہیں تھا۔ کتنوں کے نام میں ہر روز 10 راتوں سے ہر ایک کی چیزیں پڑھا رہا ہوں، آج بھی آئیں گی۔ ہم نے اپنے مطالب کے لیے، اپنی اغراض کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، بس اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، اپنی مرضی سے نیا رنگ دے دیا ہے، نیا معنی بنا لیا، نئی تعبیر بنا لیا، نئی شکل بنا لی، ہم نے سب کچھ گھڑ لیا ہے۔ جیسے دین کے اندر مذہب کے نام پر خرافات پیدا کر دی، جیسے سیاست کو تباہ و برباد کر کے نیرا پلید بنا دیا، پلید، ہر چیز بدل گئی ہے، اخلاقیات ختم کر دی ہیں، تجارت کے اندر امانت ختم کر دی ہے، سیاست کے اندر شرافت ایمانداری ختم کر دی ہے، طاقت کے اندر عدل اور رحم ختم کر دیا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہم نے تبدیلی کر دی ہے نا۔ اس طرح دین کے اندر بھی ہر شعبے میں ایسا ہوا ہے، اور تصوف طریقت تو خالصیت تھا، وہ اصل ختم کر کے ساری نقل، رسوم، رواج، مراسم بنا لیے، جس سے ہمارا دھندا چلتا ہے، رب نہیں ملتا۔ یہ ہے ان کا جواب کہ میرا دل مشغول نہ ہو۔ اصل تصوف یہ ہے ایسے رجال پیدا کرنا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تصوف ہے جو قرآن نے، اللہ کے رسول کی سنت نے اور اولیاء کاملین نے دیا، کہ ایسے مرد ہوں کہ وہ کام کریں، کاج کریں، پڑھائی کریں، تجارت کریں، لوگوں سے ملے، جو کچھ کریں، مگر دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہے، دل میں وہ خود دنیا میں رہیں مگر دنیا ان میں نہ رہے۔ یہ تصوف ہے، ان کی نگاہ پیسے پہ نہ پڑے، دنیا پہ نہ پڑے، غریب امیر کا فرق نہ ہو، غریب مرید صرف ڈیوڑی میں باہر بیٹھنے کے لیے، امیر مرید اپنے پاس بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کھلانے کے لیے، جس سے چندہ ملے، نذرانہ ملے، مال بہت ملے، وہ مقبول مرید ہو، جس غریب کو کھلانا پڑے وہ مرید مردود مرید ہو۔ یہ تصورات ہمارے ہیں، یہ تصوف کے نہیں، یہ صوفیاء کے نہیں، یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
جب یہ سارے مناظر تمام ایک ایک کے لیتے گئے، پھر آپ آخر الگ ملے۔ اس نے کہا علمنا انک تحب اولیاءک، پھر ایک عاشق نے کہا باری تعالیٰ ہمیں معلوم ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے محبوبوں محبوں سے محبت کرتا ہے، فمنن علینا باشتغال القلب عن کل شیء دونک۔ آخری بات، آخری نے یہ کہا باری تعالیٰ صرف ایک ہی سوال ہے، ہم پہ اتنا احسان کر دے کہ ہمارا دل کسی اور شے میں مشغول نہ ہو، ہمارے دل میں سوائے تیرے کوئی اور خواہش نہ رہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ جس کی زندگی میں طاعات نہیں ہیں، اپنی عبادات نہیں ہیں، اخلاق حسنہ نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں ہے، قدوہ حسنہ نہیں ہے، رفق اور نرمی نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، زبان میں پیار محبت نہیں، تواضع نہیں، انکساری نہیں ہے، جس کے دل میں اگر آ جاتا ہے حقد ہے، حسد ہے، دوسرے کا بغض ہے، اس کی مجلس سے کیا ملے گا؟ عالم ہو بھلے، وہ صوفی کہلائے، وہ پیر کہلائے، وہ عالم کہلائے، وہ مدرس کہلائے، وہ بزرگ کہلائے، شیخ جو چاہے کہلائے، اس کی مجلس میں بیٹھو، گزارو مجلس، دیکھو کثرت کے ساتھ اس کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا دنیا کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے یا دنیا کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت دلچسپی اس کی کاروبار تجارت اور مال و دولت میں ہے یا اللہ کے دیدار اور قربت اور رضوان کے حصول میں ہے۔ بیٹھو مجلس میں، سنو، عقل کو اندھا نہ کرو، کھولو اپنی عقلوں کو، دلوں کو کھولو، شعور کو کھولو اور غور کرو، مجلسوں میں صحبتوں میں بیٹھو، اس عالم کی مجلس میں، اس عارف کی مجلس میں، اس صوفی کی مجلس میں، اس شیخ کی مجلس میں، اس بزرگ کی مجلس میں، اس داعی کی مجلس میں، جو شخص بھی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، طریقت کی طرف، احسان کی طرف، ایمان کی طرف جو شخص بلاتا ہے، بھلے جو عنوان ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو دیکھو ان کی باتوں سے دل پر کیا اثر ہوا ہے، لے کر کیا اٹھے ہیں دل سے، دنیا لے کے جا رہے ہیں یا آخرت لے کے جا رہے ہیں، آخرت کے قریب زیادہ ہوئے ہیں یا دنیا کے قریب زیادہ ہوئے ہیں، دل میں اللہ کی یاد آئی ہے، یاد سے محبت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، دنیا کی محبت اور زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، دل میں رقت اور نرمی آئی ہے، تواضع انکساری آئی ہے، دل کا حقد اور حسد کرنا دوسروں سے کم ہوا ہے، سخاوت آئی ہے طبیعتوں میں یا بخیلی آئی ہے۔ اور پھر دیکھیں جس مجلس میں کوئی بھی ہو، استاد ہیں آپ کا، عالم ہے، شیخ ہے، مولوی صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی مقرر ہے، یوٹیوب کی تقریریں کرے، وہ خطابات میں کرے، مساجد میں کرے، جلسوں میں کرے، فیس بکس پہ بیٹھ کے کرے یا اجتماعات میں کرے، جس شکل میں بھی سنو اور سن کے کوئی پیمانہ مقرر کرو۔ اگر وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسرے کو للکارتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور دوسرے کی کمزوری بیان کرتا ہے، اٹھ جاؤ، وہاں دین نہیں، وہاں کفر ہے، وہاں نیکی نہیں، وہاں بدی ہے۔ جو غیبت کر رہا ہے، جس کا موضوع ہی دوسری مخلوق ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ہمسری کرتا پھرتا ہے، تو اس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے، حقد ہے، تو وہ جب مخلوق سے ہی نہیں نکلا تو اس نے رب کی طرف کب جانا ہے؟ رب کی طرف کب جانا ہے؟ کس دین کی وہ تبلیغ کرتا ہے وہ شخص؟ آج پرابلم یہ ہے کہ چونکہ کتاب سے تعلق کٹ گیا ہے، لوگ ایزیلی یوٹیوب پہ چھوٹے کلپ دیکھتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے ہیں۔ نہیں، دین یہ ہے، موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے، امام مالک نے روایت کی حدیث صحیح، موطا امام مالک میں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث، راستے میں خنزیر بیٹھا ہے، آپ کے امتی ساتھی صحابہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، راستہ لینا ہے، خنزیر کو کہتے ہیں تھوڑا راستہ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، اللہ تیرا بھلا کرے۔
تھوڑی راہ دے دے، راستہ دے دے۔ خنزیر ہٹ گیا تھوڑا سا، آپ گزر گئے۔ صحابہ نے پوچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ خنزیر پلید چیز ہے، پلید، ناپاک، اس کو آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، یہ کلمات کیوں کہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ ہے تصوف کی روح، یہ دین کی روح ہے۔ تصوف تو ایک جز ہے نا اندر کی خالصیت اور صفا پیدا کرنے کا، میں پورے دین کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں خنزیر کی خاطر اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا تھا، یعنی میری عادت ہے میں جس سے بھی کوئی بات کہوں تو میں ساتھ دعا دیتا ہوں اللہ تیرا بھلا کرے۔ اگر آج میں خنزیر کے لیے چھوڑ دیتا، کل کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا یہ جملہ اللہ تیرا بھلا کرے، پھر کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا، میری عادت خراب ہو جاتی۔ میں خنزیر کے لیے اپنی عادت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ تو حرام ہے، پلید ہے، تو ہمارے کھانے کے لیے پلید ہے نا، ہے تو اللہ کی مخلوق۔ تو جس دین کی تعلیم کا عالم یہ ہو کہ وہ خنزیر کو بھی اس طرح کر کے بلا کے راستے سے ہٹائیں۔ اور وہ میں مولانا روم کی بات بتا دوں، اتفاقاً آ گیا ذہن میں، آپ گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں، رات کا کوئی ٹائم ہوگا، گلی تنگ تھی تو کتا سویا ہوا تھا، بڑے سائز کا ایک کتا سویا ہوا۔ یہ مولانا روم کی زندگی کے احوال میں سے ایک۔ آپ کھڑے ہو گئے، اب ایک مرید آگے بڑا تیزی سے، اب آپ خود سوچیں نا، آپ جا رہے ہوں، آپ کے پیر صاحب جا رہے ہوں، آپ کے شیخ جا رہے ہوں، یعنی میرے ساتھ ہی سمجھ لیں آپ، میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور علماء مشائخ ہیں، بزرگ ہیں جن کی تعظیم کرتے ہیں، تقریب کسی بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے کتا سویا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے نا اس وقت، پتھر ماریں گے کتے کو، اٹھے تو اٹھا کے بھگا دیں گے اس کو، کوئی ڈنڈا مارے گا، کوئی ٹانگ مارے گا، لات اٹھا، یہی کریں گے نا۔ ہم نے یہی سیکھا ہے زندگی میں، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے۔ آپ نے سب کو روک دیا مولانا روم میں، خبردار، وہ بھی تھکا ہوا دن بھر کا سویا ہوا، اس کو نیند پوری کر دو، جب خود اٹھے گا ہم گزر جائیں گے۔ کتے کو، سوئے ہوئے کتے کو نہیں اٹھایا، اس کی نیند خراب نہیں کی، اور انتظار کیا۔ کتا جب اٹھا پھر آپ گزر گئے۔ اولیاء، علماء، صوفیاء سب کا طریق زندگی اور دین کی تعلیم کا مغز یہ تھا کہ کتے کو تکلیف نہیں دینی، جانور کو گالی نہیں دینی۔ کسی نے اپنے ایک جانور اونٹ کو گالی دے دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، سختی سے منع کر دی۔ جو جانور کو گالی دینے کی جو دین اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی شخص عالمانہ وضاقتہ رکھ کے، پگڑی داڑھی رکھ کے، لباس پہن کر، جبے، لوگوں کو خطیب بنے اور دین کی دعوت دے، اور وہ دوسرے علماء کو بیٹھ کے برا بھلا کہے، آپ کا اعتقاد کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سے کسی کا علم کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا آپ جیسا ہوگا، کسی کا نقطہ نظر جدا ہوگا، مسلک اور ہوگا، وہ دوسرا مسلک ہے، مکتب فکر ہے، بھئی ہے تو مسلمان۔ غیر مسلم کو گالی نہیں دے سکتے آپ، غیر مسلم کو، کتے خنزیر کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، باقی تو کیا مثالیں بیٹھ کے دوں میں۔ تو جہاں بیٹھ کے عالم کو گالی دے، یا کوئی پیر اپنے مریدوں کے حلقے میں دوسرے پیر کو اس طرح کہے، اور ایک بزرگ وہ دوسرے بزرگ کو برائے نام اگر خدا نخواستہ اس طرح کرے، بڑا ماں باپ بڑا دوسرے کو ایسا کہے، اولاد کیا سیکھے گی؟ جس اولاد نے عمر بھر اپنے باپ سے گالی سیکھی ہے، دوسروں کے باپ کو گالی دیتے ہوئے، اس کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے، عالم کو سنا ہے دوسرے علماء کو گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، للکارتے ہوئے، اس کو زیرو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے، اس کو گمراہ کہتے ہوئے، جہنم دھکیلتے ہوئے، لعنتی بناتے ہوئے، جاہل پاگل کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے، جس نوجوان نسل نے یہ سنا ہے، ان کے اپنے اخلاق کہاں سے سنوریں گے؟ ان میں خود تہذیب کہاں سے آئے گی؟ ان میں حسن خلق کہاں سے آئے گا؟ ان کے اندر خوبصورت کلام کہاں سے ان کو نصیب ہوگا؟ ان کے دل کیسے نرم ہوں گے؟ بڑے کی تعظیم و تکریم کا رویہ کہاں سے آئے گا؟ چھوٹے پہ شفقت کہاں سے آئے گی؟ اس معاشرے میں ان کے دین میں محبت کا فروغ کہاں سے ہوگا؟
حیا کی قدریں کہاں سے آئیں گی؟ ہم تو حیا کی قدریں خود مٹا رہے ہیں۔ میں عرب دنیا میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا، میں بڑے مشائخ عرب دنیا میں، عرب ممالک میں بہت سے پڑھا بھی ہوں، اجازات بھی لیں، اسانید بھی لیں، قرات بھی کی، بہت سے مجھ سے بھی اجازات لیں، مجھ سے بھی پڑھے، مجھ سے بھی اجازات و اسانید لیں، بڑا رابطہ رہا۔ بڑے بڑے عمر رسیدہ نامور علماء صوفیہ مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میں نے زبان سے کسی کے منہ سے دوسری کی غیبت کرتے زندگی میں نہیں سنی۔ اچھائی ہوتی تو اچھائی بیان کر دیتے، اور اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو بس خاموشی سے مسکرا دیتے، بس کلمہ زبان سے نہیں لاتے تھے زبان پر۔ جس منہ پر غیبت ہو، جس منہ پہ دوسرے کی چغلی ہو، گالی ہو، گلوچ ہو، تنقید ہو اور برائی بیان ہو، اور اسی منہ سے اللہ کا نام، اسی منہ سے قرآن مجید کی آیتیں، اسی سے حدیث نبوی، اسی سے تبلیغ، کیا تاثیر ہوگی؟ ہم نے تو وہ حشر کر دیا ہے جو اللہ معاف کر دے پیسہ کمانے والے باقی فنکار لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ تو سب فنکاری ہے، پیسہ ہر کوئی کما لیتا ہے، جسم بیچنے والے بھی پیسہ کماتے ہیں، جسم بیچ کر بھی پیسہ کماتے ہیں۔ ہم زبان بیچ کر، لفاظی بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں، بس نہ اس میں لطافت رہی، نہ حیا رہا، نہ وفا رہی، نہ لطف و کرم رہا، نہ احسان رہا، نہ خوبصورتی رہی، نہ عمدگی رہی، نہ پیار رہا۔ یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ انقلاب ہے۔ میں چاہتا ہوں اس معاشرے میں ایک نیا معاشرہ، اس قوم میں ایک نئی قوم پیدا ہو، اگلی نسلوں کو اس کو منتقل کرنے کے لیے۔ تو آخری بات بتائی، جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، سارے عاشقوں سے داؤد علیہ السلام نے پوچھ لیا، سارے عاشقوں سے، تو اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے پھر، اور عرض کیا داؤد علیہ السلام نے، بماذا نالو ھذا منک، یا اللہ، اے اللہ، یہ سارے لوگوں کے میں نے احوال دیکھ لیے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے ایک دعا بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، اپنی زندگی کے لیے نہیں مانگی، اپنی صحت کے لیے نہیں مانگی، اپنی بخشش و مغفرت اور جنت کے لیے نہیں مانگی، اپنی خوشحالی کے لیے نہیں مانگی، عزت و ناموری کے لیے نہیں مانگی۔ ہر ایک کی دعا سے میں غائب ہے، میں ہے ہی نہیں۔ یہ جس مقام پر پہنچے ہیں مولا، تو نے انہیں کس وجہ سے اس مقام پر پہنچایا، کس وجہ سے اس مقام پر پہنچایا؟ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے جواب دیا، دو چیزیں سن بیٹے، یہ دے رہا ہوں، مینیفیسٹو ہے، دستور دے رہا ہوں، منشور دے رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا، آگے امام غزالی کی روایت میں اور الفاظ بھی آئے ہیں، بتاتا ہوں۔ فرمایا، بحسن الظن والکف عن الدنیا، دو چیزوں کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے ان کی طبیعتوں میں صرف حسن ظن دیا ہے، حسن ظن پیدا کیا۔ یہ جب بھی سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں، میرے بارے میں سوچیں تب بھی اچھا سوچتے ہیں، میرے اوپر ان کا اعتقاد اور اعتماد عمدہ رہتا ہے، میرے حبیب پر اعتماد و اعتقاد میرے رسول پر عمدہ رہتا ہے، میرے بندوں پر اعتماد عمدہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ سوچ عمدہ رہتی ہے۔ جس کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ محاسبہ کریں، میرے بھائی اور بیٹیاں، بیٹے بھی، اور ادھر بہنیں اور بیٹیوں کو محاسبہ کریں بحسن الظن، جس کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں۔ اور ہم جب بات کرتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں تو ہمارا سبجیکٹ ہی کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے جو غائب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفر سے بڑا گناہ ہے، کفر سے بڑا گناہ۔ ہم جب دو لوگ بیٹھتے ہیں، دو عورتیں، دو بہنیں، دو بھائی، دو مرد، جو بھی دو بیٹھتے ہیں، اگر بات چیت ہو تو موضوع میں تیسرا بندہ، تیسرا موضوع ہوتا، اس کی تضحیق، اس کی تذلیل، اس کی تحقیر، اس کی کوئی برائی، اور پھر جتنی قابلیت ہے اتنا ڈھنگ آتا ہے بات کرنے کا۔ جو سادہ طبیعت ہیں، تھوڑا پڑھی لکھی ہیں،
بہت تیز عیار مکار نہیں ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، وہ سیدھا ٹھوک دیتے ہیں، پورا تیر چلا دیتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا تھا ایسا ایسا ہے۔ اور جو بڑی سمجھدار ہیں وہ بالکل شوگر کوٹڈ، پہلی مٹھاس شیرہ چڑھا کے بات شروع کرتی ہیں، وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، کرتے کرتے باجی لیکن، پھر اس کے بعد لیکن پہ آتی ہے بات، لیکن تھوڑی سی ایک بات ہے تو آگے پھر تیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹیاں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہیں میں مغالطہ غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں نا بیٹے، ممکن ہے میری سمجھ صحیح نہ ہو، ایسے مجھے مغالطہ ہو، میں چونکہ زیادہ لوگوں میں رہتا نہیں ہوں بیٹے آپ کو پتہ ہے میری زندگی کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، میں صرف جمعہ کے دن نکلتا ہوں بیٹے، 8 دن میں ایک بار نماز جمعہ پڑھنے، اور اگر باجی جس زمانے میں یہاں نہ ہو تو پھر ناشتہ کرنے کے لیے نکلتا ہوں، قریبی ایک جگہ ہے تو وہاں میں ناشتہ کر کے آ جاتا ہوں۔ میں 24 گھنٹے روٹین میں، ایکسیپشنز کو چھوڑ کر، کبھی جی کرے برف کا زمانہ آ گیا، سنو فال ہے تو برف کے دیکھنے کے لیے میں نیاگرا فال چلا جاؤں، یا باہر کھیتوں کی طرف چلا جاؤں اللہ کا نور دیکھنے کے لیے برف، یہ ایکسیپشنز ہیں۔ ایکسیپشنز کو چھوڑ کے میرا جو ریگولر معمول ہے، میں 24 گھنٹے میں گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، میری کوئی صحبت و مجلس ہی نہیں ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، جماعت گھر ہی کرا لیتے ہیں نماز کی، جو کام کرنے کے لیے 1-2 ساتھی ہوتے ہیں، تو گویا 8 دن میں باہر کا آسمان ہی نہیں دیکھتا، 7 دن جمعہ کے بغیر، سوائے صبح اگر ناشتے کے لیے جانا ہو تو اس میں گاڑی میں گیا کر کے آ گیا، وہ بھی جب باجی یہاں نہیں ہوتی۔ تو شیخ احمد وہ یونیورسٹی گئے ہوتے ہیں تو پھر ناشتہ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، مجھے بالکل اکیلا ہوتا ہوں مجھے تو چائے کا کپ بھی بنانا نہیں آتا، میں بڑا نالائق سا، ویسے ناکارہ سا آدمی، میں نے چیزیں نہیں سیکھی، نہ کوئی بریڈ گرم کرنی آتی ہے، نہ چائے کا کپ بنانا آتا ہے، نہ انڈا بوائل کرنا آتا ہے، نہ اور کیا بولتے ہیں اس کو، انڈا فرائی کرنا آتا ہے۔ کیا فرائی کرنا میں نے بیٹے، میں چولہا بھی نہیں جلا سکتا، آپ کو میں کیا کیا جا کے راز بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو اوون ہوتا ہے، مائکرو ویو اوون، دوسرا اوون، مجھے وہ بھی جلانا نہیں آتا، بالکل ہی پیدل ہوں، آپ سمجھے، بالکل پیدل ہوں۔ وہی کام جو آپ مجھ سے سنتی دیکھتی پڑھتی ہیں، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، بس وہی آتا ہے مجھے۔ تو پھر چونکہ کوئی نہیں ہوتا ناشتے کرانے والا، تو پھر جا کے باہر، جیسے آپ کے ہاں نہیں شہر میں محلے میں دکانیں ہوتی ہیں ناشتے کی ہیں، ادھر بھی ہوتی ہے تو میں جا کے وہاں آئس کیپ پی لیتا ہوں، ایک بیگل کھا لیتا ہوں، وہ میری پسندیدہ ناشتہ ہے، اس پہ مجھے 10 گھنٹے بھی گزارنے پڑیں تو گزار سکتا ہوں، 8 گھنٹے بھی، سارا دن کھائے پیے بغیر۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ میں نے سمجھا ممکن ہے اب میں بہت زیادہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں، ویسے بھی لوگ اگر میرے پاس آتے ہیں تو وہ تو حضرت مریم بی بی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، جبرائیل امین کے کزن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جغلی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہ اگلی بات، ایک سٹیپ آگے، غیبت چغلی تنقید کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے یہ گند، سارا اندر ہی گند ہے، دل کے اندر یہ میل کچیل ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینت ہے، آنکھیں دوسرے کی خرابیاں دیکھتی ہیں۔ فرشتے کوئی نہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب زمین کی مخلوق ہیں، زمینی پیداوار ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، مگر ہر بشر کے اندر اللہ پاک نے ملکوتی صفات رکھی ہیں، ملکوتی صفات رکھی ہیں تو تبھی تو عالم ملکوت کو، ملائکہ کو سجدہ ریز کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ ایسا رکھا ہے کہ یہ بشر، یہ انسان اگر اپنی ملکوتی دنیا کو طاقتور بنا لے تو عالم ملکوت بھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے بھی تمہارے چلتے ہوئے گلیوں میں مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، دائیں بائیں فرشتے بندے سے مصافحہ کریں۔ جس کے دل میں اللہ کا نور اتر آئے، جس کے دل میں دروازہ کھل جائے اللہ کی معرفت کا،
اور جسے اللہ کی قربت کا راستہ مل جائے اور جس کے دل میں ہر غیر ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور ہر چاہت اور شہوت نہ رہے، وہ جب سوچے اللہ کا سوچے، یا اللہ کے امر کا سوچے، یا اللہ کی رضا کا سوچے، یا اللہ کی شرع کا سوچے، یا حضور کی سنت کا سوچے، یا اللہ کی مخلوق کی خیر کا سوچے، جب سوچے خیر کا سوچے، جس کا دل اور پورا قلب و باطن ایسا ہو جائے، عالم ملکوت بھی رشک کرتا ہے ایسے بندوں پر۔ تو فرمایا کہ ایک تو ان کو حسن ظن دے دیا ہے، اور حسن ظن جب اللہ سے ہوتا ہے، اگلی بات یاد رکھیں، یہ اساس توکل ہے۔ روزگار کرنے والے، مجھے علم ہے آج کل مہنگائی کا عالم ہے، مہنگائی کا کوئی حل آپ کو نہیں دے گا سوائے سادہ زندگی اور قناعت کے۔ ہم نے وہ زندگی دیکھی ہے جب لوگوں کی 200 روپے تنخواہ ہوتی تھی، وہ زندگی بھی دیکھی ہے، اور ایسے گھروں کو بھی دیکھا ہے، ایسے گھروں کو جس زمانے 200 تنخواہ بڑی تنخواہ تھی، بڑی۔ سن لیں میری بات، میں آپ کو 50s کے اواخر اور 60s کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں، 1960، 61، 62، 63، 64، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ 200 روپے ماہانہ تنخواہ بڑی تنخواہ تھی۔ 100 روپے تنخواہ والے بھی تھے، 150 والے بھی تھے، 80 روپے والے، 70 روپے والے، 60 روپے والے، 40 روپے والے تنخواہ بھی تھے۔ اور ہمارے پڑوس میں میاں صالح محمد تھے، ان کی 18 روپے تنخواہ تھی مہینے۔ انہوں نے 100 سال عمر پائی، مسجد کا جھاڑو دیتے تھے، اور فرشتوں کی بھی کئی بار زیارت نصیب ہوئی ان کو۔ اللہ والوں میں سے تھے، 18 روپے تنخواہ، گرلز کی ہائی اسکول میں ملازمت کرتے تھے۔ یہ زمانے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس زمانے کیا تھا، شکر گھی کے ساتھ ملا کے روٹی کھا لیتے تھے، پراٹھا، سارا دن گزر جاتا تھا۔ ہم نے ضروریات بڑھا لی ہیں، زندگی کے معیارات بڑھا لیے ہیں۔ کسی دنیا کی حکومت نے آپ کا مسئلہ حل نہیں کرنا۔ سن لیں، بدل بدل کے 100 حکمران لے آئے، آپ کی مہنگائی کم نہیں ہونی ایک لمٹ سے۔ سیاست سارا ایک دھندا ہے، ایک پلندہ ہے جھوٹ کا، لوگوں کو دھوکہ دہی کا ایک سارا کاروبار ہے۔ بھول جائیں اس کام کو، اپنا علاج خود کریں، خود طبیب بنیں، اپنے مسئلے کا خود حل کریں، زندگی کو قناعت کی طرف، سادگی کی طرف لے آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زندگی ہم نے سال ہا سال، وہ دور، وہ بھی انسان تھے، آپ کے باپ اور دادا تھے، میں کوئی 100 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا، گھی شکر ملا کے پراٹھے سے کھانا کھا لیتے تھے، خربوزہ لے کے ایک روٹی خربوزہ کاٹ کے اسی سے کھا لیتے تھے، ایک روٹی آم لے کے میٹھا روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا اور آم چوس لیا، آم سے گزارا کر لیتے۔ میں آپ کو ایک رنگ زندگی کا بتا رہا ہوں۔ ایک یہ بھی رنگ ہے کہ اگر وسائل نہ ہو تو شکوہ کرتے رہنے اور رونا پیٹنا کرتے رہنے اور ہر وقت ہائے ہائے کرتے مر گئے کرتے رہنے کا ایک علاج ہے۔ قناعت کی طرف آ جائیں۔ آپ کے اگلے لوگ یہ زندگیاں گزار چکے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے کھائے ہوئے ہیں کھانے اس طرح، ایک کلچر تھا، ہر گھر میں لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں۔ مگر آپ سے پوچھوں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں گے جس نے ایک آم کے ساتھ روٹی کھائی ہوئی ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں مڑ کے دیکھیں، ذرا پیچھے دیکھیں، خربوزے کے ساتھ جس نے روٹی کھائی ہوئی ہے، خربوزے کے ساتھ، شکر گھی کے ساتھ جس نے روٹی کھائی ہوئی ہے، بولیے۔ دودھ کے کپ میں گلاس کے ساتھ روٹی میٹھے کے ساتھ کھائی ہوئی، لسی کے گلاس کے ساتھ روٹی کھا لی۔ اس سے آگے بڑھتا ہوں، ہم نے وہ زمانہ دیکھا اور لوگ جیتے تھے، دودھ بھی نہیں، لسی بھی نہیں، مکھن بھی نہیں، شکر بھی نہیں، پودینہ لے کے اسی کی پانی کی چٹنی بنا لیتے تھے، تھوڑا سا دہی ڈال کے اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب میں نے کی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں۔ جب حضور فرید ملت میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات تک مالی وسائل کی بڑی فراوانی تھی، بڑی فراوانی تھی۔
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 20 گھرانوں کو وہ خیرات کرتے تھے اور 20 گھرانے ان کے خرچ سے چلتے تھے۔ میں جا کے شام کے اوقات میں ہر ہفتے ان گھرانوں کا خرچہ دے آتا تھا، اتنی خیرات کرتے تھے۔ ان کی حیات تک وسائل کی بڑی فراوانی تھی، مگر وہ پیسے بچاتے نہیں تھے، بینک بیلنس نہیں کرتے تھے، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یا کتابیں خرید لی یا خرچ کر دیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا اور 3 دن گزرے کلخانی کر کے، اللہ گواہ ہے آپ کو بتا رہا ہوں، 50 روپے کل بچے زندگی کا سرمایہ جس وراثت سے میں نے زندگی کا آغاز کیا، ان کے وصال پر۔ اور جب وہ حیات تھے وہ شہزادوں کی طرح پالتے تھے ہمیں، 20 گھروں کو پالتے تھے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں اپنے کئی کلاس فیلوز کے خرچے اٹھاتا تھا، ادھر سے آتے تھے، میرٹ اسکالرشپ بھی ملتا تھا یونیورسٹی کا۔ میں نے کل آپ کو ذکر کیا، پھر فاقے کرتا تھا، 3 دن پیسے بچا کے کتابیں خریدتا تھا۔ اور فاقے کا مطلب سوچیں گے پھر 3 دن بندہ زندہ کیسے رکھتا ہے؟ بیٹے نہیں، صرف صبح کا ناشتہ کرتا تھا، آ کے لائٹ ناشتہ، رات کو ایک چائے کا کپ، میس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ لنچ نہ ڈنر، وہ پیسے کتابوں پہ لگاتا تھا۔ تو ادھر خرچے کرتے تھے، 20 گھرانوں کو پالتے تھے، بہت وسائل تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا، کوئی پیسہ چھوڑ کے نہیں گئے وراثت۔ 50 روپے بچے، وہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیے، اس نے اپنی یونیورسٹی میں کالج میں میس کے فیس ادا کرنی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پہلی شام گھر پکانے کا کچھ نہیں تھا، 1974 میں، 1974۔ تو میں نے اس لیے آلموسٹ 10 سال کے قریب یہ زندگی دیکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 10 سال۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو، فیملیز کو ہر چیز پوری لے کے کھلاتا تھا، ان کو ہر چیز جو ان کے والد گرامی کے زمانے میں ملتی تھی وہ سب کچھ وہی پکتا تھا، ان کو دیتا تھا۔ مگر خرچہ، قرض کا بوجھ کم کرنے کے لیے خود میں اپنے کمرے میں خشک روٹی پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا لیتا تھا، پودینے کی چٹنی، خشک روٹی۔ اور میری بہنیں بھائی فیملی سمجھتی تھی کہ جو کہ پڑھائی کر رہے ہیں، کھانا بھیجتے تھے، میں پھر بعد میں واپس بھیج دیتا تھا، پھر کھا لیا میں نے۔ یہ سارا کچھ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، ایک آم سے روٹی کھا لینا، ایک خربوزے سے کھا لینا، شکر سے تھوڑا سا گھی ڈال کے کھا لینا، پودینے کی چٹنی سے کھا لینا، بعض اوقات دہی بھی نہیں کسی کے پاس تو پانی کی صرف چٹنی پودینے کی، اس سے کھا لینا۔ قناعت تھی لوگوں میں اس زمانے میں، قناعت، ہوس نہیں تھی۔ اب کھانے کی ہوس، یہ بھی پکے، یہ بھی پکے، یہ بھی ہو، چونکہ ضروریات اتنی بڑھا لی ہیں، اخراجات اتنے بڑھا لی ہیں کہ وسائل اب تحمل نہیں کر سکتے۔ تو ایک حل اس کا سادگی اور قناعت ہے۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی تھی، تو فرمایا حسن ظن، ہر ایک کے بارے میں اللہ پہ توکل رکھو، اللہ کے توکل سے پہ رضا الہی کا پھل ملتا ہے۔ اللہ پہ توکل ہوگا، اس کی رضا کے طلبگار رہو گے، کبھی برائی، نیگیٹو تھنکنگ اپنی زندگی میں نہ آنے دو، حسن ظن۔ اور اللہ پاک نے فرمایا داؤد، دوسری خوبی الکف عن الدنیا، ان کے دل کا برتن میں نے دنیا طلبی سے خالی کر دیا ہے، ان کے دل کے برتنوں میں دنیا کی طلب نکال لی ہے، دنیا کا حرص اور ہوس نکال دیا ہے، دنیا کی خواہشات نکال دی ہیں، یعنی حرص سے دنیا کا ترک کلی کر دیا ہے، ترک کلی کر دیا ہے، ایک بدگمانی سے بچا دیا ہے اور ایک حرص سے دنیا سے بچا لیا ہے۔ اور ان دو چیزوں سے یہ جو حرص ہے بندے کا اور دنیا ہے، یہ بندے کا نفس ہے، سارا نفس وہ پرائیڈ پیدا کرتا ہے، ایگو پیدا کرتا ہے، میں پیدا کرتا ہے۔ بس ان کی میں کو ختم کیا، یہ مجھ تک پہنچ گئے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین میں اسی واقعے کے تسلسل میں بیان کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اب تم نے میرے عاشقوں کے حالات دیکھ لیے، اب جا انہیں خوشخبری سنا دے۔ یہاں پر امام غزالی نے زیادہ چیزیں بیان کی ہیں، پہلی روایت میں 2 تھی،
اب اللہ پاک سے پوچھا یا رب بما نالو ھذا منکا، یہ تیرے عاشق اس مقام و مرتبہ سے کیسے پہنچے ہیں، تجھ سے کیا کچھ ملا ہے ان کو جس نے انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا؟ تو پہلی وہی دو چیزیں امام غزالی کی روایت میں، بحسن الظن والکف عن الدنیا واہلہا، بدگمانی سے بچا دیا ہے ان کو، اور دنیا کے حرص سے طلبی، دنیا طلبی سے ان کے دل کے برتن پاک کر لیے ہیں۔ دو، تیسری چیز فرمائی والخلوات بھی، میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں کچھ۔ اب یہ آپ کو پورا مینیفیسٹو دے رہا ہوں، زندگی گزارنے کا مینیفیسٹو، منشور دے رہا ہوں، یہ لے کر جائیں۔ تیسری چیز فرمائی والخلوات بھی ومناجاتہم لی، میرے ساتھ خلوت میں کچھ وقت گزارتے ہیں، کچھ نہ کچھ وقت، جب مشاغل دنیا سے، دعوت تحریک تنظیم کے کام سے، کاروبار سے، تعلیم سے، بزنس سے، جاب سے فارغ ہو جائیں، کچھ وقت مصلی پر تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزارو۔ فرائض نمازوں کے علاوہ، وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے علاوہ تنہائی میں جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، کچھ وقت اللہ کے ساتھ خلوت میں ہم نشینی کرو، اللہ کے ہم نشین بنو، اس کے ساتھ جلوس کرو، مجلس کرو اللہ کے ساتھ۔ اور پھر چوتھی، اس تنہائی میں جب میرے ساتھ بیٹھیں تو میرے ساتھ مناجات کریں، پھر میرے ساتھ باتیں کریں۔ جب تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھو، جب اور کوئی سننے دیکھنے والا نہ ہو، پھر اللہ سے باتیں کرو۔ اور جب اللہ سے باتیں کرو تو پھر اپنے نفس کے لیے نہ کرو، اپنی دنیا کے لیے نہ کرو، دنیا کے حرص و لالچ کے لیے نہ کرو، لعنت بھیج دو ان چیزوں کو، اللہ سے باتیں کرو، وہ باتیں جن سے اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اللہ سے اللہ کی باتیں کرو، اس کے دیدار کی باتیں کرو، اس کی قربت کی باتیں کرو، اس کی رضا کی باتیں کرو۔ مولا تیری عبادت میں حلاوت اور عطا کر دے، اپنے سجدوں میں لذت اور عطا کر دے، اپنی قربت اور عطا کر دے، آنکھوں کو اس قابل کر دے کہ تجھے تک سکے، دل میں اپنے نور کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ سے ایسی باتیں کرو، بخش دے، مجھے معاف کر دے، جو میں نے 14 اولیاء اور عاشقوں کے احوال سنائے ہیں، اس طرح کی باتیں کرو۔ اب اس کے بعد امام غزالی روایت کرتے ہیں وَإِنَّ هَذَا مَنزِلٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا مَنْ رَفَضَ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ مِّن ذِكْرِهَا، فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزلت ہے کہ اس کو صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو دنیا کے حرص و ہوس کو کلیتاً اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے دنیا کے حرص و ہوس میں پڑے رہتے، جاگتے سوتے، ہر وقت فکر پریشانی غامی دنیا کا ہے، اور کیا چیز ملے، اور اپنے آپ کو میری یاد اور محبت کے سوا دل کو کسی اور شے میں مشغول نہیں کرتے۔ وَفَرَغَ قَلْبَهُ لِي، اپنے دلوں کو ان بندوں نے میرے لیے فارغ کر لیا ہے۔ وَاخْتَارَنِي عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي، اور مجھے ساری مخلوق کے اوپر مجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ فرمایا یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ تصوف ہے، یہ وہ طریقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ معرفت ہے جو اولیاء اور صوفیاء کرام نے عطا کی۔ یہ جن کے سائے میں بیٹھے ہیں حضور سیدنا طاہر علاء الدین، دیکھیں تکیں ایک لمحے، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے مربی ہیں، یہ میرے روحانی والد ہیں، حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی۔ میں نے 26-27 برس آپ کے قدموں میں گزارے، میں نے ان کے دل میں دنیا کا کوئی حرص نہیں دیکھا، دنیا کی شہوت نہیں دیکھی، طلب نہیں دیکھی، خواہش نہیں دیکھی، کسی بڑے سے بڑے کا کوئی روب نہیں دیکھا۔ روب تھا صرف اللہ کا، محبت تھی اللہ کی، اللہ والوں کی، حضور غوث پاک کی، تاجدار کائنات کی۔